اسیر محرم اسکلم علیشہ خان قسط 16 پارٹ 2۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ان کی شادی کا وقت نزدیک آتا جا رہا تھا۔ پرسوں تراب اور حالے کی مہندی کا کھٹا ایونٹ پلان کیا گیا تھا۔ شاہ مینشن میں پچھلے 4 دنوں سے مسلسل ڈھولک رکھی جا رہی تھی۔ انوشا، فرح اور نائلہ بیگم کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اتنے سال بعد شادی آئی تھی، وہ بھرپور انداز میں انجوائے کر رہی تھیں اور ویڈیو کال پہ حالے کو بھی یہ سب دکھا کر خوش کرتی تھیں۔ البتہ تراب کو اس سب سے سرے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ بس اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے رخصتی کر رہا تھا، ورنہ دل کا خالی پن جوں کا توں تھا۔ اس رات کے بعد نہ حالے نے اس کو دوبارہ میسج کیا تھا اور نہ ہی یہ زحمت تراب شاہ نے خود کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حالے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، لیکن وہ اس کو زیادہ نہیں سوچ رہا تھا کیونکہ شادی کے بعد امریکہ جاتے ہی اس کو ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ پہ ڈیل کرنی تھی، تو بس اسی پہ دن رات کام کر رہا تھا۔ دوسری طرف حالے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنا فیوچر سوچ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ تراب شاہ جیسے خشک انسان کو کیسے اپنے ساتھ کی عادت ڈالے گی۔ کیا وہ اپنی پہلی محبت کو بھول پائے گا؟ رات کے 3 بج رہے تھے لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبیحہ خان اور ظہیر خان کب کی سو چکے تھے۔ نہ جانے کیوں حالے کا دل گھبرا رہا تھا، بغیر کسی وجہ کے اس کا بہت سارا رونے کا دل چاہ رہا تھا اور وہ رو کر اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ الشبا اور سمیر بھیا کی زندگی تو ایسی نہیں ہے جیسی میری اور تراب کی ہے۔ اذہان، لالا اور فرحہ بھی ماشاءاللہ کتنے خوش نظر آتے ہیں، تو پھر ہم کیوں؟ وہ الجھے ہوئے انداز میں ہر روز کی طرح انہی نقطوں پر سوچ رہی تھی کہ اسے ایک دم سے اپنے قریب کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ کمرے کی فضا میں ایک اجنبی اور بھاری سی بو پھیل گئی تھی۔ حالے نے ابھی گھٹنوں سے ہلکا سا سر اٹھایا ہی تھا کہ اسے اپنی کم پٹی پر کسی ٹھنڈی اور سخت چیز کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ایک بندوق تھی۔ خوف کے ایک زوردار جھٹکے نے حالے کے پورے وجود کو منجمد کر دیا۔ اس نے سہم کے فوراً سر اٹھایا تو سامنے ایک نقاب پوش ہیولا کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ حالے کے حلق سے کوئی چیخ نکل پاتی، اس شخص نے پوری قوت سے اپنا کھردرا ہاتھ حالے کے منہ پر جما دیا اور اسے پیچھے بیڈ کی پشت کے ساتھ لگا دیا۔ چپ! ایک لفظ بھی نکلا تو بھیجا اڑا دوں گا۔ اس نقاب پوش کی سرگوشی کسی سانپ کے پنکھاڑنے جیسی زہریلی تھی۔ حالے ساکت و سامت سی یہ اچانک پیش آتی صورتحال دیکھ رہی تھی۔ حالے کا وجود کسی پتے کی طرح تھر تھرا رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر سرایت کر چکی تھی۔ اس نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس نقاب پوش کے کھردرے ہاتھ پر گرنے لگے جو پوری قوت سے اس کا جبڑا دبائے ہوئے تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اس شخص کی کلائی پر جمائے اور اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ کمرے میں موجود دوسرا چور، جس نے ماتھے پر ٹارچ باندھ رکھی تھی، الماری کے پٹ کھول کر تلاشی لینا شروع کر دی تھی۔
وہ دروازوں کو بے رحمی سے الٹ پلٹ رہا تھا۔ اچانک الماری کی تلاشی لیتے اس دوسرے چور نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ ٹارچ کی تیز روشنی حالے کے سفید پڑتے چہرے پہ پڑی تو وہ ایک پل کے لیے جیسے وہیں رک گیا۔ حالے کی بڑی بڑی آنکھوں میں تیرتے آنسو اور خوف سے لرزتا وجود دیکھ کر اس لٹیرے کے ہاتھ رک گئے۔ وہ الماری بند کرنا بھول گیا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی جگہ اب ایک غلیظ خباثت نے لے لی تھی۔ منہ پہ بھاری ہاتھ ہونے کے باعث حالے چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اوئے ہوئے، اصل مال تو یہاں ہے۔ اس نے الماری سے ہاتھ ہٹا کر حالی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھی کو بھی اس کی جانب متوجہ کروایا، جس کا سارا دھیان فی الوقت مال لوٹ کر یہاں سے فرار ہونے میں تھا۔ لیکن اپنے نقاب پوش ساتھی کے تبصرے پر اسے بے اختیار حالی کی طرف دیکھنا پڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دو آنکھوں میں خباثت اتر آئی۔ حالی نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ پر جمع ہاتھ مزید سخت ہو گیا۔ اسے بری طرح سے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ آواز نکالنا چاہتی تھی، اپنے بابا کو پکارنا چاہتی تھی، جو ساتھ والے کمرے میں نیند کی دوا لے کر سو رہے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ لیکن حالے کے حلق سے نکلتی آواز ہونٹوں میں ہی دب رہی تھی۔ اس کا جسم خوف سے لکڑی کا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں چور اب اس کے بالکل قریب تھے، اور ان کی نظروں کی بدصورتی حالے کی روح تک کو جھلسا رہی تھی۔ لٹیرے نے اس کے جبڑے سے ہاتھ ہٹا کر اپنی غلیظ انگلیوں سے حالے کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرنی چاہی، تو حالے کے اندر خوف کی جگہ یکدم ایک وحشیانہ ہمت نے جنم لیا۔ یہ اس کی عزت اور زندگی کا سوال تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اس شخص کی کلائی پر دانت زور سے گاڑ دیا۔ اس اچانک حملے پر اس چور کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی تو حالے نے تڑپ کر اپنا منہ آزاد کروایا اور بیڈ سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ چور اپنا ہاتھ پکڑتا کراہ کے رہ گیا۔ بابا بچائے، بابا چور! حالے کی خوفناک آواز میں اتنی شدت تھی کہ کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے۔ اس سے پہلے کہ دوسرا لٹیرا حرکت میں آ کر دوبارہ اسے دبوچتا، حالے دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کی ہچکیاں اور چیخیں اب پورے گھر کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ روک اس چھوکری کو، گولی مار! وہ چور جس کا ہاتھ حالے نے اپنے دانتوں سے زخمی کیا تھا فوراً سے پہلے غرایا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیا۔
ساتھ والے کمرے میں ظہیر خان، جو نیند کی دوا کے بھاری پن کی وجہ سے گہری نیند میں تھے، اپنی بیٹی کی چیخوں کی تڑپ محسوس کرتے ہی ہڑبڑا کر اٹھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے بستر سے پاؤں نیچے اتارے، سامنے کھڑے ایک مسلح نقاب پوش کو دیکھ کر ان کے حواس مختل ہو گئے۔ وہ چور الماری سے زیور نکال کر اپنے پیٹ پر بندی پوٹلی میم میں ڈال رہا تھا، لیکن حالے کی آواز سن کر وہ بھی بھوکھلا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ میری بیٹی حالے! ظہیر خان نے ایک لمحے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ سامنے والے کے ہاتھ میں اسلحہ ہے۔ ایک باپ کی محبت اور غیرت ان کی کمزوری پر غالب آ چکی تھی۔ حالے! انہوں نے دیوانہ وار اس چور کو دھکا دیا اور چلا کر دروازے کی طرف لپکے۔ صبیحہ بیگم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ان کا دل کسی انہونی کے ڈر سے بیٹھا جا رہا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھیں کہ کمرے میں موجود گھبرائے ہوئے نقاب پوش نے فوراً ان کے سر پر بندوق رکھ دی۔ یہ کراچی کا وہ سنسان علاقہ تھا جہاں حالات آئے روز خراب رہنے لگے تھے۔ دوسری طرف حالے جو بستر سے بھاگتی ہوئی بہت ہوشیاری سے اپنا فون ایک ہاتھ میں دبوچ رہی تھی، اس نے لٹیرے کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی کیان کے نمبر پہ کال ملا دی۔ حالے کے ہاتھ پاؤں برف ہو رہے تھے۔ فون سے لگائے وہ دیوانہ وار اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں سے صبیحہ بیگم کی دبی دبی چیخیں آ رہی تھیں۔ بھاگ کہاں رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ حالے دہلیز تک پہنچتی، لٹیرے نے فوراً سے بالوں سے پکڑ کے زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ حالے کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ ہیلو حالے، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ یہ شور کیسا ہے؟ حالے کچھ بولو۔ حالے! فون کے اسپیکر سے کیان خان نیازی کی حیرت اور تشویش سے لبریز بلند آوازیں باہر آنے لگیں۔ وہ شاید گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیان چور! حالے نے اپنے گال میں اٹھتے درد کو نظر انداز کر کے وحشت سے پھٹی ہوئی آواز میں بمشکل اتنا ہی کہا تھا کہ لٹیرے نے ایک گندی گالی بکتے ہوئے اپنا بھاری بوٹ زمین پر پڑے فون پر مار کر اسے چکنا چور کر دیا، جس کے ساتھ ہی کیان کی آواز بھی دم توڑ گئی۔ اسی لمحے ظہیر خان کسی پھپڑے ہوئے شیر کی طرح کمرے سے برآمد ہوئے۔ نقاب پوش کے ہاتھوں اپنی نازوں پلی بیٹی کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ کے نشان دیکھ کر ان کی رگوں میں دوڑتا خون کھول اٹھا تھا۔ انہوں نے شیر کی طرح جھپٹ کر اس چور کی گردن دبوچی اور ایک ایسا زوردار جھام پر اس کے منہ پر رسید کیا کہ اس کے ہاتھ سے حالے کے بال اسی لمحے چھوٹ گئے اور وہ لہراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ جرات کیسے ہوئی میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنے کی؟ میری بیٹی کو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ ظہیر خان کی دھاڑ نے پورے گھر کو لرزا دیا۔ انہوں نے پشتوں میں گالیاں بکتے ہوئے دوسرے چور
کو جو حالے کی طرف بڑھ رہا تھا بالوں سے جکڑا اور دونوں لٹیروں کی ٹکڑیں اتنی زور سے ایک دوسرے سے لگوائیں کہ ان کے چہرے لہو لہان ہو گئے۔ ظہیر خان غصے سے اس قدر پاگل ہو رہے تھے کہ انہیں اپنے سامنے موجود ہتھیاروں کا بھی ہوش نہ رہا۔ حالے کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو ٹپکنے لگے۔ تم غلیظ گندی نالی کے کیڑے میرے گھر میں آئے تو زندہ ہو، لیکن میں تم لوگوں کی لاشوں کو عبرت کا نشان بناؤں گا۔ ظہیر خان روبدار آواز میں دھاڑتے ہوئے ابھی ان دونوں کو زمین پر پٹخ ہی رہے تھے کہ اچانک تیسرے چور کی دھاڑ نے سب کو اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ ہاتھ اوپر اٹھا بڈھے، ورنہ تیری بیوی کو ابھی کے ابھی اوپر پہنچا دوں گا۔ صبیحہ بیگم کی کنپٹی پر بندوق کی ٹھنڈا نال دیکھ کر ظہیر خان کے تنے ہوئے پٹھے ڈھیلے پڑ گئے۔ حیرت اور بے بسی سے ہاتھوں کی گرفت بے اختیار ان لٹیروں پر ڈھیلی پڑی۔ بابا پولیس کو فون کریں۔ ماں کے قریب دندناتی موت کو دیکھ کر حالے نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کی اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ اپنے باپ کی طرف بڑھ کے تھرتھراتے ہاتھوں سے ظہیر خان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالنے کی کوشش کی کہ اسی لمحے فضا ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھی۔ وہ زخمی چور جو ظہیر خان کے ہاتھوں پٹ کر غصے سے باولا ہو رہا تھا، پولیس کا ذکر سن کر اس نے بغیر سوچے سمجھے ٹرگر دبا دیا۔ اس کا نشانہ حالے کا بازو تھا۔ وہ اسے ساکت کرنا چاہتا تھا، لیکن حالے کے جھکنے اور تھکم پیل کی وجہ سے گولی نے اپنا رخ بدلا اور سیدھی اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ باہ باہ! حالے کے حلق سے ایک ادھوری سی چیخ برآمد ہوئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے دہکتا ہوا لوہا اس کے جسم کے آر پار کر دیا ہو۔ اس کا ہاتھ فون تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں لہرایا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ حالے! ظہیر خان اور صبیحہ بیگم کی مشترکہ چیخ نے جیسے آسمان ہلا دیا۔ لٹیرے اس خون کو دیکھ کر بکھلا گئے اور افراتفری میں دیواروں کی طرف بھاگے تاکہ پورا محلہ یہاں جمع ہو کر ان کی درگت نہ بنا دے۔ حالے، آنکھیں کھولو بیٹی۔ ظہیر خان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر حواس باختہ لہجے میں چلاتے ہوئے اس کے گال تھپتھپائے، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ایک تو گولی کی بلند آواز اور اس پہ تضاد صبیحہ بیگم کی رونے کی بلند آوازیں سن کر سارا محلہ آہستہ آہستہ ان کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اگلے چند منٹوں میں کیان خان
پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ یہاں پہنچا تھا، اور اندر داخل ہوتے ہی اس کے سر پہ آسمان گرا تھا۔ تراب اٹھو! عالمگیر شاہ نے اس کے وجود سے کمبل کھینچتے ہوئے پریشانی سے پاگل ہو کر اسے جھنجھوڑا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو شاہ مینشن کی دیواروں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یار پاپا، ابھی تو سویا ہوں۔ تراب نے آنکھیں وا کیے بغیر چہرے کو تکیے میں مزید چھپایا اور نیند سے لبریز بوجھل آواز میں جواب دیا، پڑھ لوں گا فجر، آپ جائیں مسجد، بس 5 منٹ اور دیتے ہیں۔ اس نے کروٹ بدل کر دوبارہ نیند کی آغوش میں پناہ لینی چاہی۔ اسے لگا ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا باپ اسے نماز کے لیے تاکید کر رہا ہے۔ فوراً سے پہلے اٹھ کر بیٹھو شاہ! عالمگیر شاہ اب کی دفعہ اضطراب اور غصے سے غرائے تھے۔ یار بولا تو ہے کہ… تراب ابھی مزید لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا، اپنے سابقہ الفاظ دہراتا کہ عالمگیر شاہ کے اگلے جملے نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ حالے کو گولی لگی ہے تراب! یہ غیر متوقع جملہ کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ تراب کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ جو ابھی نیند کے غلبے میں بدحواس ہو رہا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ واٹ! تراب شاہ حیرت سے چلایا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نائلہ شاہ اور نوشا کی رونے کی آوازیں اس کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر تک آ رہی تھیں۔ آپ ہوش میں تو ہیں بابا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تراب شاہ نے بدحواسی میں بیڈ سے نیچے پاؤں اتارے۔ ایک دم اس غیر متوقع خبر کو سن کر اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس سے قریب پڑی شرٹ بھی ٹھیک سے نہیں پکڑی جا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ہاسپٹل میں ہے، تمہارا ہمارے ساتھ جانا ضروری ہے، چلو۔ عالمگیر شاہ نے پیشانی کو پریشانی سے چھو کر اسے مختصراً بتاتے حالے کو دل میں لمبی زندگی کی دعائیں دیں۔ تراب شاہ مانو ابھی تک حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی برے خواب کے زیر اثر ہے۔ وہ کب سے ہاسپٹل آئے ہوئے تھے، لیکن ڈاکٹر نے کوئی مطمئن جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سب پریشانی سے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے۔ نائلہ شاہ نے تو خود کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ صبیحہ بیگم کی تکلیف ان سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی۔ صبیحہ خان مسلسل رو رہی تھی۔ ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا اپنی اکلوتی اولاد کو موت کے منہ میں دیکھ کر۔ انہوں نے حالے کا خون جس ضبط سے دیکھا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اگر کیان وقت پہ وہاں نہ پہنچتا تو ظہیر خان اور صبیحہ بیگم بیٹی کو رو رو کر پاگل ہو جاتے۔
کیونکہ ان کے حواس اس وقت کام نہیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف انوشا منہ پہ ہاتھ رکھے بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹے دل کی مالک تھی۔ وہ تو جانوروں کی ذرا سی چوٹ پہ رو پڑتی تھی، تو یہاں تو پھر معاملہ اس کی معصوم سی بھابھی کا تھا، جو اسے اتنے کم وقت میں بہنوں کی طرح پیاری ہو گئی تھی۔ اذہان پیار سے انوشا کو اپنے ساتھ لگا کے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ فرح منشن میں ہی تھی کیونکہ اسے زرغام کے پاس رکنا تھا۔ کچھ قریبی مہمان بھی شادی تک کے لیے رہنے آئے ہوئے تھے تاکہ شادی کے تمام ایونٹس میں پیش رہ سکیں۔ وہ سب لڑکیاں تو رات کے 3:30 بجے تک ڈھولکی بجا رہی تھیں کہ اچانک یہ خبر سن کر سب ہکا بکا ہوتی ہنگامہ چھوڑ کے پینک ہو گئیں۔ انوشا نے آج کی ڈھولکی کی تھیم کے مطابق لائٹ گرین لانگ فراک پہنا ہوا تھا۔ وہ ذرا سی تیاری کے ساتھ ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جلدی میں ساتھ آتے ہوئے اسے اپنا یہ جوڑا بدلنے کی بھی ہوش نہیں رہی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز پر کیان خان نہ چاہ کر بھی متوجہ ہونے لگتا، لیکن تراب شاہ کی مسلسل گھوریوں کا مرکز خود پہ محسوس کر کے وہ کن اکھیوں کو 2 سیکنڈ سے زیادہ انوشا پہ ٹہرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تراب اس کو کیوں اتنے غصے سے سرخی چھلکتی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ان کی تو کوئی سابقہ لڑائی بھی پینڈنگ پر نہیں تھی۔ کیان خان اس وقت اپنے سیاہ نائٹ سوٹ میں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ تراب شاہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ تراب شاہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں لہو چھلک رہی تھیں۔ ظہیر خان کو دلاسا بھی عالمگیر شاہ دے رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نیند کی دوا لینے کے باوجود اپنی بیٹی کی چیخوں پر اٹھ گیا تھا، ورنہ نہ جانے وہ خبیث لٹیرے میری بیٹی کے ساتھ کیا کر دیتے۔ ظہیر خان ابھی تک ٹراما میں تھے اور انہی الفاظ کو بار بار ریپیٹ کرتے آنسو بہا رہے تھے۔ وہ بہت مضبوط مرد تھے، لیکن بیٹے کے معاملے میں کمزور پڑ گئے تھے۔ انہیں اپنا جسم مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے الفاظ سن کر تراب شاہ کے دماغ، گردن اور بازوؤں کی رگیں غصے سے پھولنے لگیں۔ اس کے خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کیوں بیٹھے بیٹھا یہ مصیبت آ پڑی۔ پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے بیٹی کی شادی کے لیے کچھ بنایا تھا اور وہ بھی چور لوٹ کے لے گئے۔ سبیہ بیگم کبھی بیٹی کی حالت پہ رو رہی تھی تو کبھی ساری زندگی کی جمع پونجی لٹ جانے پر۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس چور کو اپنی الماری سے زیور اور پیسے نکالتے دیکھا تھا، جس نے ان کی سر پہ بندوق رکھی ہوئی تھی۔ کسی چیز کو لے کے پریشان نہیں ہو سبیہ، ہم ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر ہی لگ گئی ہے ہمارے بچوں کی خوشی کو، نائلہ شاہ نم آواز میں بولتی انہیں گلے سے لگانے لگی۔ کچھ پتہ چلا؟ تراب شاہ نے جیب سے فون نکال کر ایک جاننے والے ایس پی کو کال ملاتے دبے دبے غصے سے سوال کیا۔ وہ پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، کیونکہ معاملہ اب صرف ڈکیتی کا نہیں رہا تھا۔ کسی نے تراب شاہ کی غیرت کی دہلیز پار کی تھی۔
اس کی انا کی کیلے میں دراڑ ڈالی تھی، اور تراب شاہ ایسے لوگوں کا کیا حشر کرتا ہے، اس سے صرف اس کا اپنا سایہ واقف تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں شاہ صاحب، ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف سے وہی رٹا رٹایا جملہ سن کر تراب کی ماتھے کی رگیں تن گئیں، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گھنٹہ کوشش کر رہے ہیں، اتنا ٹائم ہونے کو آیا ہے اور تم لوگوں سے ان 2 ٹکے کے چوروں کا سراغ نہیں لگایا جا رہا۔ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا انہیں؟ تراب شاہ ہسپتال کی راہداری کے تقدس اور آس پاس کے لوگوں کا لحاظ کیے بغیر حلق کے بل چلایا۔ اس کی دھاڑ سے ہسپتال کی دیواریں لرز اٹھیں۔ سب اپنی پریشانی بھول کر بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اس وقت ایک سلگتا ہوا لاوا لگ رہا تھا۔ ریلیکس، مجھے فون دو، میں بات کرتا ہوں۔ اذہان نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر نرمی سے کہتے تراب کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ تراب سر جھٹکتا ہوا جارحانہ انداز میں کیان کی جانب بڑھا، جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموشی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی جانب یوں تیزی سے آتے دیکھ کر کیان نے آئی برو چکایا۔ اگلے ہی لمحے تراب شاہ نے زور سے اس کا بازو دبوچا اور اسے کھینچ کر ذرا آگے لے جانے لگا، سب سے فاصلے پر۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ منہ سے نہیں بول سکتے؟ اپنے بازو پہ اس کے لوہے جیسے ہاتھ کا اچھا خاصا دباؤ محسوس کر کے کیان بے ساختہ حیرت سے بولا۔ یہاں سارے حالے کی فکر میں پاگل ہو رہے تھے اور تراب کا ایٹیٹیوڈ ختم ہونے کو نہیں دے رہا تھا۔ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا کو بتایا کہ تمہیں حالے نے کال کی تھی، رائٹ؟ اسے سب سے دور لا کر تراب شاہ نے اس کا طنز نظر انداز کر کے دبی دبی آواز میں غصے سے استفسار کیا۔ میں نے جیسے ہی کال پک کی اس کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ کیان چور، اور ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ پیچھے سے بہت شور آ رہا تھا، جسے سن کر میں سیکنڈوں میں ساری صورتحال سمجھ گیا اور پولیس کو انفارم کر کے وہاں پہنچ گیا، لیکن انفارچونیٹلی تھوڑی دیر ہو گئی۔ کیان کو لگا کہ وہ شاید اس واردات کی ساری تفصیل مانگنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے بہت سنجیدگی سے ساری بات اس کی گوشے گزار کر دی۔ تراب کے غصے میں اضافہ ہوا۔ زیادہ بکواس نہ کرو، پہلے اس نے مجھے یعنی اپنے شوہر کو کال کی تھی، لیکن میرا فون سائلنٹ پہ تھا۔ تراب شاہ ہر لفظ چبا چبا کر اتنی شدت سے بولا کہ کیان اسے دیکھ کے رہ گیا۔ ابھی کے حالے نے اسے کال تو دور میسج تک نہیں کیا تھا، اسی لیے تو شاہ صاحب کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اوکے، لیکن یہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے پوچھا کیا؟ کیان نے کندھے اچکا کر ناسمجھی سے سوال کیا تو تراب شاہ نے مٹھیاں بھینج کر خود پہ قابو پایا۔ ابھی وہ بات گھماتا کہ اسی لمحے آپریشن تھیٹر سے ایک نرس بدحواسی میں باہر آتی دکھائی دی۔ مریضہ کا خون بہت بہہ چکا ہے، ہمیں فوراً اے پازیٹیو بلڈ گروپ چاہیے۔ کوئی ہے یہاں جس کا گروپ میچ کرتا ہو؟ ان میں سے کسی کے بھی کچھ بولنے سے پہلے نرس نے تیزی سے سوال داغا۔
میرا گروپ اے پازیٹیو ہے، کیان خان نیازی نے ایک دم آگے بڑھ کر فوراً جواب دیا۔ حالے اور میرا بلڈ گروپ سیم ہے، میں خون دے دیتا ہوں، جلدی کریں نرس۔ کیان کا لہجہ فکر مند تھا۔ وہ ابھی نرس کے ساتھ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ عقب سے ایک سرد اور جاندار آواز نے اسے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ میں ابھی زندہ ہوں۔ تراب شاہ جو کسی سلگتے ہوئے انگارے کی طرح خاموش کھڑا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے درمیان آیا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں اور لہجے میں کاٹ کسی کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ میرا اور میری بیوی کا بلڈ گروپ بھی ایک ہی ہے۔ اس نے نرس کی طرف دیکھے بغیر اپنی نظریں کیان پر جمائے رکھی، جن میں ایک عجیب سی شدت پسندی تھی۔ اوکے، اب دونوں آ جائیں۔ نرس نے اس کے لہجے پہ دھیان دیے بغیر تراب اور کیان سے جلدی میں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں ہی حالے کی فیملی سے ہیں۔ خون زیادہ چاہیے تھا، اس لیے وہ ان دونوں سے ضرورت کے مطابق لے سکتی تھی۔ I said میں ابھی زندہ ہوں۔ تراب شاہ نے سرد لہجے میں اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے تو سب ہی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے۔ اور جب تک میں یہاں موجود ہوں، میری بیوی کو کسی اور کے خون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی کو اپنا اے پازیٹیو خون بانٹنے کا زیادہ شوق ہو رہا ہے تو ہاسپٹل میں سینکڑوں لاوارث مریض پڑے ہوں گے، انہیں جا کے ڈونیٹ کرو اور ثواب کمائے۔ تراب شاہ کا انداز کافی حق جتاتا اور برہم تھا، جسے بھانپ کر اتنی سیریس سچویشن میں بھی عالمگیر شاہ کے ہونٹوں کے کناروں پر مدھم سی مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا کر معدوم ہوئی۔ اس کے لہجے کی حتمیت ایسی تھی کہ نرس مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ کیان خان نے گہرا سانس لیا اور افسوس بھری نظروں سے تراب کو دیکھا، جو فضول میں بھڑکتا جا رہا تھا۔ اگر صورتحال مختلف ہوتی تو کیان اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کر چکا ہوتا، لیکن ابھی فی الحال حالے کو خون دینا ضروری تھا، اس لیے وہ خاموشی سے راستے سے ہٹ گیا تاکہ یہ سائیکو جا کر اپنا خون ڈونیٹ کر سکے اور سارا ثواب اکیلے کما لے۔ تراب نے آئی رول کر کے سنجیدگی سے اپنی شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور نرس کو اشارہ کیا کہ وہ اسے راستہ دکھائے۔ وہ باقی سب کی طرف دیکھے بغیر نرس کے پیچھے بلڈ ڈونیشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ تراب کے اس غیر متوقع بے لچک رویے کو دیکھ کر سب ہی دنگ رہ گئے تھے۔ وہ اس وقت ایک ایسے محافظ کی طرح لگ رہا تھا جو اپنی چراگاہ میں کسی دوسرے کے سائے سے بھی چڑھتا ہو۔ حالے کا دماغ تو وہ بعد میں ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس نے اتنی خراب صورتحال میں پہلے اپنے شوہر کو فون کرنے کے بجائے کزن کو کال ٹھونکی تھی۔ حالے کو ریکوری روم میں شفٹ کیے 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے خطرے سے باہر ہونے کی نوید تو سنا دی تھی، لیکن ساتھ ہی جو بری خبر دی تھی وہ ان سے ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ سوائے تراب کے سب ریکوری روم میں جا کر باری باری حالے کو دیکھ آئے تھے۔ تراب اور کیان ہاسپٹل میں نہیں تھے، وہ پولیس اسٹیشن کا چکر لگانے گئے ہوئے تھے۔ حالے ہوش میں نہیں تھی۔ بہت تھوڑی سی آنکھ کھول کر وہ مدھم سی بڑبڑاہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر دیتی تھی۔ وہ آرام کر رہی تھی، اس کی جان بچ گئی تھی، سب کے لیے اتنا کافی تھا۔ نائلہ شاہ اور عالمگیر شاہ نے اس کا ڈھیروں صدقہ دے ڈالا تھا۔ ظہیر خان اپنی بیٹی پہ نظر کی دعائیں پڑھ کے پھونک چکے تھے۔ مزید آدھے گھنٹے بعد تراب شاہ کی ہاسپٹل واپسی ہوئی تھی۔ صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔
اب اس کے ساتھ کیان نہیں تھا۔ وہ شاید فریش ہونے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ راستے میں کیان نے گاڑی روک کر تراب کو 2 دفعہ انار کا جوس پلایا تھا، کیونکہ اس پاگل نے اکیلے ہی کافی خون دے دیا تھا اور کب سے ایک چیز بھی منہ میں نہیں ڈالی تھی۔ میں یہیں پر ہوں، آپ سب گھر چلے جائیں۔ لالا، آپ بھی انوشے کو سب کے ساتھ لے جائیں، اس کی حالت دیکھیں۔ سب کچھ سنجیدگی سے حکم دینے کے بعد تراب شاہ نے افسوس سے اپنی بہن کو سینے سے لگا کر اس کی سوجھی آنکھیں دیکھتے ہوئے اذہان سے کہا، مجھے نہیں جانا، جب تک بھابھی ٹھیک سے ہوش میں نہیں آ جائیں گی میں نہیں جاؤں گی۔ انوشا نم آواز میں جواب دیا، تم ملی نہیں ابھی تک اس سے؟ تراب نے سنجیدگی سے مدھم آواز میں سوال کیا۔ ملی ہوں، لیکن وہ ٹھیک سے کوئی بات نہیں کر رہی، بے ہوشی میں بھی ڈری ہوئی لگ رہی ہیں۔ انوشا بھیگی پلکیں اٹھا کر گویا ہوئی۔ ابھی لالا کے ساتھ گھر چلی جاؤ، چینج کرو، رات کو پھر آ جانا، اوکے؟ تراب شاہ نے پیار سے اس کا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے سمجھایا، تو وہ اپنی ڈھولکی والے کپڑے دیکھ کر چاروں نہ چار اس بات میں سر ہلا گئی۔ اذہان سب خواتین کو لے کر اپنے ساتھ مینشن چلا گیا تھا۔ عالمگیر شاہ اور ظہیر خان کو تراب نے زبردستی ناشتہ کرنے ہاسپٹل کے کیفے میں بھیج دیا تھا اور خود وہ ریکوری روم کی طرف بڑھ گیا جہاں حالے کو رکھا گیا تھا۔ تراب نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی اور دواؤں کی عجیب سی بو رچی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے قریب پہنچا، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ حالے ہوش اور بے ہوشی کے اس تکلیف دہ سنگم پر تھی جہاں انسان حقیقت اور ڈراؤنے خواب میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس کا زرد چہرہ، جس پہ تھپڑ کی چھاپ دیکھ کر تراب کا میٹر ہائی ہوا تھا، پسینے کی بوندوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ بے چینی سے اپنا سر ادھر ادھر پٹخ رہی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ آج پوری طرح خشک اور سفید پڑتے لب لرز رہے تھے اور وہ بار بار انہیں آپس میں رگڑ کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ دور کرو، حالے گھٹی گھٹی کربناک آواز میں بولی۔ آنکھیں ابھی تک نہیں کھولی تھیں، وہ خیالات میں ہی ان لٹیروں سے مخاطب تھی۔ تراب ضبط سے ایک گہرا سانس لے کر اس کے مزید قریب ہوا۔ حالے کی مٹھیاں چادر کو اس قدر سختی سے بھینچے ہوئی تھیں کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ مجھے چھوڑو، مجھے مت چھوؤ، دور ہٹو۔ وہ ہذیانی کیفیت میں پرپرا رہی تھی۔ اس کی آواز کا خوف کسی کی بھی روح کو پاش پاش کر سکتا تھا۔ دور رہو مجھ سے، تم کون ہو؟ ہاتھ دور کرو۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کپ کپاتے ہونٹوں سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے گرم آنسو پھسل کر کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ تراب کے جبڑے اس قدر سختی سے بھینچ گئے کہ اس کے چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگیں۔ اس کی مٹھیوں میں قید غصہ کسی جوالا مکھی کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ چور جنہوں نے حالے کے اندر اس قدر خوف بھر دیا تھا کہ وہ نیند میں بھی اسی ہولناک کیفیت کے زیر اثر تھی، وہ اب تراب شاہ کے قہر سے بچنے والے نہیں تھے۔ مجھے ہاتھ نہ لگا، دور کرو۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی نم بہت کم آواز میں بول رہی تھی کہ تراب بھی مشکل سن پا رہا تھا۔ تراب نے اس کے ٹرپ والے ہاتھ سے نرمی سے بیڈ شیٹ کو آزاد کروایا اور اسے گرم آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔
وہ بہت بے اختیار انداز میں اس کے معصوم نقوش میں کھویا ہوا تھا۔ اس کے پھولے گال پہ چھپے انگلیوں کے ہلکے نیلے سے نشان اس کی رہی سہی برداشت کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ اب تمہیں تو کیا کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگا پائیں گے، خود کو بھی نہیں۔ تراب شاہ نے اس کے کان کے پاس جھک کے پر اسرار سی سرگوشی کی۔ حالے کی پلکوں میں چنبش ہوئی، دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ اس نے بے ساختہ اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ تراب، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اپنے کان کو چھوتے اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے حالے نے آنکھوں کو تھوڑا سا وا کر کے اسے بہت معصومیت سے ہچکی بھرتے ہوئے مخاطب کیا اور خوف سے اس کا مضبوط بازو تھامنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس پہ ابھی تک خوف غالب آیا ہوا تھا۔ وہ اس کا بازو اپنے پاس کر کے روتے ہوئے بار بار اپنے لب اس کی شرٹ کی آستین پہ پہنچ کر اس غلیظ انسان کے ہاتھ کا گندا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اور تراب اس کی یہ حرکت بہت شدت سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ بازو چھڑوائے بغیر اس پہ مزید جھکا، دونوں ہاتھ تکیے کے اطراف میں رکھتے اس کے حالے کی خوف زدہ خوبصورت آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ تو محفوظ ہو، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور شاید مجھے یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری موجودگی میں کوئی میری فیملی کی عورت پہ ایک نگاہ ڈالنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا۔ تراب شاہ نے سنجیدہ لہجے میں اس کا خوف کم کرنے کی کوشش کی۔ امی بابا کہاں ہیں؟ حالے نے اس کا بازو اور زور سے پکڑتے ہوئے سسکتی آواز میں سوال کیا۔ باہر۔ تراب نے اس کو پرسکون کرنے کی غرض سے یک لفظی مطمئن سے جواب دیا۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ حالے نے حواس باختہ لہجے میں کہتے اوپر اٹھنے کی کوشش کی کہ پیٹ کے زخم میں اٹھتی شدید تکلیف محسوس کر کے وہ بلند آواز میں کراہی۔ کیا کر رہی ہو؟ چپ چاپ لیٹی رہو۔ تراب نے فوراً اس کا بازو پکڑ کے اسے ٹھیک سے واپس لٹا دیا۔ حالے نے ابھی تک درد سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ زخم گہرا تھا۔ میں ڈاکٹر بلاتا ہوں، وہ تمہاری ڈریسنگ بدل کر نیند کے انجیکشن لگا دیتی ہے، تھوڑی دیر آرام کرو۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے تاثرات بھانپ کر تراب سنجیدگی سے بولتا اس سے اپنا بازو آہستگی سے چڑھانے والا تھا کہ حالے نے زور زور سے نفی میں سر ہلاتے اس کا بازو اور زور سے پکڑ لیا۔ نہیں، وہ پھر آ جائیں گے۔ حالے اشک بار آواز میں بولتی اسے اور پاس کھینچ رہی تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ تراب شاہ نے اس کے گال کے نشان پہ اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے گمبھیر سنجیدہ آواز میں بھویں سکیڑ کے سوال کیا۔ اس کی باروب سرگوشی سن کر حالے نے نم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تین؟ حالے نے ہچکیاں بھرتے ہوئے ہونٹ لٹکا کر جواب دیا۔ تمہیں کتنوں نے چھوا تھا؟ تراب شاہ نے اس کے خشک لبوں پہ اپنا انگوٹھا سرکا کر انہیں آہستگی سے رب کرتے اگلا سوال داغا۔ لہجہ ابھی تک پر اسرار تھا۔ دو نے؟ حالے کی آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ وہ لب بھینج کر بولتی نظریں جھکا گئی۔ کہاں چھوا تھا؟ تراب شاہ کا لہجہ اس قدر تیش کا پتہ دینے لگا کہ ایک لمحے کے لیے حالے کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ جواب دو۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دبی آواز میں غرایا۔ بال کھینچے تھے؟ حالے نے حلق تر کرتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ لہجہ کانچی کرچیوں سا ٹوٹا ہوا تھا۔
اور تراب مزید جاننا چاہتا تھا۔ بازو مروڑا تھا؟ حالے نے معصومیت سے روتے ہوئے اس کو اپنی تکلیف کے متعلق بتایا، اور وہ بنا کسی توقف کے بولا، تھپڑ مارا زور سے۔ حالے جملہ مکمل کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور تراب شاہ کی غصے سے دبی ہوئی سانسیں اس کے چہرے کو بری طرح جھلسانے لگی۔ یا ہاتھ سے ٹچ۔ اس سے پہلے کہ حالے اپنے جبڑے اور ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر گیلی آواز میں شکایت لگاتی اپنا جملہ مکمل کرتی، تراب شاہ نے اسے ہلنے کا موقع دیے بغیر جھک کر زور سے اس کے خشک لبوں کا بوسہ لے کر اسے یہیں پر جما دیا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرانگی سے تراب کو دیکھنے لگے، جو آنکھوں میں شدت اور غصے کی سرخی لیے سر جھکائے بہت والہانہ انداز میں اس کے دونوں ہونٹوں پہ چھاپ چھوڑ رہا تھا، اور تراب چند سیکنڈوں میں ہی اپنے ہونٹ ہلکے سے ہٹا کر اسے بولنے کا موقع دیتا سختی سے آئی برو جھکا کر خریدنے لگا۔ گولی مار۔ حالے اس کے رعب و دبدبے کے زیر اثر تھوک نکلتی ہوئی نم آواز میں اور بتا رہی تھی کہ تراب شاہ نے پھر سے اس کے بقیہ الفاظ اپنے لبوں میں چن لیا، اور اب کی دفعہ اس کے لمس میں شدید جنونیت تھی۔ اس نے انہیں آسانی سے آزادی بخشنے کے بجائے نرمی سے چوم کر ان نازک پنکھڑیوں کی نرماہٹ محسوس کرتے حالے کے گالوں کو زردی کا رنگ ایک پل میں سرخ کر دیا تھا۔ وہ اس کے لمس اور موجودگی میں خود کو محسوس کرتی، خاموش آنسو بہاتی، اس کی شرٹ کے آستین پر اپنی انگلیوں کی پکڑ اور سخت کر گئی۔ یہ میرا بیک اپ چینل ہے، یہاں میں نے رمضان اسپیشل ناول سٹارٹ کیا ہے۔ بہت انٹرٹیننگ سٹوری ہوگی، سب ریڈ کریں اور سبسکرائب کریں چینل۔ اور ہاں، آج کے سیر محرم کی ایپیسوڈ 1 گھنٹے سے اوپر کی ہے۔ یہ صرف وائس اوور مینیج کرنے کے لیے تھوڑا ڈیوریشن کم کرنا پڑا سلائڈز کا۔ آج کی ایپیسوڈ بہت فلنگ تھی، سب کو رسپانس آنا چاہیے۔ اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹ میں لکھ کر ویڈیو لائک اور چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی ایپیسوڈ رسپانس پر آئے گا۔